آج ہم بات کریں گے امام احمد بن حنبل کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کی اور جانیں گے کہ ان کو 80 کوڑے کیوں مارے گئے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ پھیلا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس فتنہ کو پھیلانے والا شخص قاضی احمد بن داؤد تھا۔ اس نے خلیفہ مامون رشید کو بھی اس غلط عقیدے پر کر لیا تھا۔ خلیفہ مامون رشید نے 218 ہجری میں ایک حکم جاری کیا کہ ہر عالم دین سے اس بات کا اقرار لیا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، اور اگر کسی نے انکار کیا تو اسے سخت سزا ہوگی۔ ایک دن علماء کو جمع کیا گیا اور ان کے سامنے خلیفہ کا حکم پڑھا گیا۔ تمام علماء نے دباؤ سے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا، مگر امام احمد بن حنبل نے انکار کر دیا اور کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ چنانچہ ان کو گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مامون رشید نے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کچھ دن بعد امام احمد کو ایک سپاہی نے بتایا، خلیفہ نے تلوار اٹھا کر قسم کھائی ہے کہ اگر امام نے عقیدے کا انکار کیا تو میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر امام خاموش رہے۔ اگلے دن ہی خلیفہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ خلیفہ مامون کا انتقال ہو گیا ہے اور متعصم باللہ خلیفہ بن گئے ہیں۔ اس فتنے کو جاری رکھا۔ ایک دن خلیفہ نے امام حنبل کو دربار میں طلب کیا، اس عقیدے کا اقرار کر لو ورنہ سخت سزا ہوگی۔ لیکن امام نے انکار کیا۔ خلیفہ نے حکم دیا انہیں کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے لگنے کے دوران امام بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں قید خانے بھیج دیا گیا۔ اس سزا سے بغداد میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر اسی دوران خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ واسق باللے خلیفہ بن گیا۔ واسق باللے نے اپنے پیشرو کی پالیسی کو تو جاری رکھا مگر سختیاں ختم کر دی۔ عقیدے کے سلسلے میں سختی درست نہیں اور ہے۔ امام احمد بن حنبل کو بھی ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور خلیفہ واسق باللہ کا بھی انتقال خلیفہ ہو گیا۔ وثق باللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب متوکل باللہ کو نیا خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس نے اس غلط عقیدے کو ختم کر دیا۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کو بھی آزاد کر دیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب امام احمد بن حنبل کا انتقال وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجِعُونَ۔ کہا جاتا ہے کہ اب کے جنازے میں 8 لاکھ افراد نے شرکت کی، جو تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔